اب ان دونوں آیتوں میں آپ دیکھ لیں، محرم سمیت ذیقعد، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان 4 مہینوں کی عظمت ان دونوں آیات سے کس طرح ظاہر باہر عیاں ہوتی ہے، اظہر من الشمس ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی سی میں آپ کو 1 بائی 1 تھوڑی سی اس کے کیا کہتے ہیں اس پر توجہ دلاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ذرا، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے محرم کی عظمت بیان کرنی تھی، کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، چونکہ آگے حرمت والے مہینوں کی عظمت بیان کرنی ہے تو یہ تمہید باندھ دی۔ یہ تمہید باندھنا بھی محرم کی عظمت، ذیقعد، ذی الحجہ، رجب کی بھی عظمت، آگے فی کتاب اللہ، یہ 12 مہینے اللہ کی کتاب میں ہیں، حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بات مکمل تھی۔ یہ بھی محرم کی عظمت، اللہ نے لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی تھی، شریعت الہی میں یہ بات ہے، یہ محرم کی دوسری عظمت۔ یہاں بھی بات پوری، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کافی نہیں سمجھا۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے اس دن سے 12 مہینے ہیں اور 4 عزت و عظمت والے ہیں، جس میں محرم سر فہرست ہے، یہ بھی محرم کی عظمت۔ 5واں جملہ، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 عزت و احترام والے ہیں۔ یعنی پہلا کیا کہا تیسرے میں کہ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے اس دن سے 12 مہینے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی تمہید محرم کی عظمت، اللہ کی شریعت میں یہ بھی تمہید محرم کی عظمت۔ منہا 4 حرم، 4 مہینے زیادہ عزت و احترام والے ہیں، جس میں محرم سر فہرست، یہ بھی محرم کی عظمت۔ ذالک الدین القیم، اللہ اکبر، ان مہینوں کا احترام رکھنا ہی درست دین ہے۔ کون سا مہینے؟ ذیقعد، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ بھی محرم کی عظمت۔ 6، فلا تظلموا فیہن انفسکم، خصوصیت سے ان مہینوں میں تم نے ظلم نہیں کرنا، جرائم نہیں کرنے، خدا کی نافرمانی نہیں کرنی۔ کن مہینوں میں؟ جس میں سر فہرست محرم۔ 6 نمبر 7، وقاتلوا المشرکین کافہ، ان تمام مشرکین سے جو اپنے اماموں کو خدا بناتے ہیں، جو اپنے اماموں کو نبیوں سے بڑا درجہ دیتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان سب سے تم نے متحد ہو کے لڑنا ہے، کیونکہ یہ لوگ، یہ وہ مشرکین ہیں جو 4 مہینوں کی حرمتوں کو پامال بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ محرم کی عظمت۔ پھر کما یقاتلونکم کافہ، ان سے تم نے لڑنا ہے، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے یہ لوگ مشرکین جو ان 4 عزت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، تم سے متحد ہو کے لڑتے ہیں، یہ بھی محرم کی عظمت۔ نمبر 8 اور نمبر 9، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لینا اللہ تقوی والوں کے ساتھ۔ تقوی کیا؟ جو خدا کی نافرمانی سے بچے، توحید میں ڈاکہ ڈالنے سے، رسالت میں ڈاکہ ڈالنے سے، ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے سے، ٹھیک، اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بے حرمتی کرنے سے بچے۔ حرمت والے مہینے کون سے؟ وہی محرم سر فہرست، یہ بھی محرم کی عظمت۔ اور نمبر 10، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کی حرمت کو دوسرے مہینے پر ڈال دینا یہ بھی کفر میں اضافہ ہے۔ محرم کی حرمت کو سفر پہ ڈال دینا یہ بھی محرم کی عظمت۔ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنے سے حرمت والے مہینوں کی حرمت خراب ہوتی ہے، جس میں سر فہرست محرم۔ 10 نمبر 11، اسی آگے پیچھے کر دینے سے کافر لوگ گمراہی پہ پڑے رہتے ہیں۔ آگے پیچھے کس طرح؟ وہی حرمت کو پامال کرنا، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، جس سے حرمت والے مہینے جس میں سر فہرست محرم ہے اس کی بے حرمتی۔ نمبر 12، یحلونہ عاما، 1 سال تو یہ حرمت والے مہینے کو حلال جان لیتے ہیں لڑائی کرنا، سر فہرست محرم، اور وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور دوسرے سال پھر اس کو حرام جان لیتے ہیں، اس میں نہ لڑنا، یعنی 1 سال اسی کو حلال بنا لیا، دوسرے سال اسی کو حرام بنا لیا، یہ بھی محرم کی عظمت۔ نمبر 14، لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یہ صرف مہینوں کی گنتی پوری کرتے ہیں، حرمت والے مہینوں کی، حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتے، صرف گنتی پوری کرتے ہیں۔ نمبر 14،
نمبر 15 فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جس مہینے میں لڑنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جس پہ سر فہرست محرم ہے، اس کو یہ حلال بنا لیتے ہیں، یہ بھی محرم کی عظمت۔ نمبر 16 زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے برے اعمال، کہ محرم جو حرام مہینہ ہے عصمت والا، اس میں لڑنا حرام کر دی گئی، یہ حلال بنا لیتے ہیں۔ یہ حلال بنانا ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ان کے لیے ان کے اعمال یہ خوشنما بنا دیے گئے، یہ بھی محرم کی عظمت۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو خدا کی حرمت والے مہینوں کی حرمت کی پامالی کرتے ہیں، جس پہ سر فہرست محرم۔ دیکھیں 17، یہ 17 جملے ہیں، یہ ہے جن سے محرم کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ یہ ہے محرم سمیت دیگر اشہر حرم کی عظمت۔ تذکرہ قرآن کریم کے صرف ایک مقام پر، سورہ توبہ آیت نمبر 36 اور 37، دیگر مقامات اس کے علاوہ ہیں، وہ ابھی میں نے بیان ہی نہیں کیے، وہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسے ہے۔ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، یہ الگ پوری ایک داستان ہے۔ صرف ایک مقام پر 17 جملوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محرم کی عظمت واضح کر دی۔ احادیث ان کے علاوہ ہیں، احادیث محرم کی عظمت پر اس کے علاوہ ہیں۔ تو ان 17 جملوں کے ذریعے خواتین و حضرات آپ نے دیکھ لیا محرم کی عظمت کتنی ظاہر باہر ہوتی ہے، اظہر من الشمس ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے محرم کی عظمت نے کربلا سمیت کسی حادثے یا واقعے سے جنم نہیں لیا۔ کربلا کا واقعہ بہت بڑا عظیم سانحہ ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ منافقین نے کوفہ بلا کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے والوں نے ہی رونا شروع کر دیا۔ اس پہ ہم الگ سے انشاءاللہ نشست رکھیں گے، لیکن آج تو اس سوال کا جواب دینا مقصود تھا کہ محرم کی عظمت کربلا سے ہے یا قرآن سے ہے، بس یہ۔ تو محرم کی عظمت نے کربلا سمیت کسی حادثے یا واقعے سے جنم نہیں لیا، بلکہ اللہ نے محرم کی عظمت ازل میں اس کی عظمت رقم کر دی تھی۔ قرآن اس کا گواہ ہے، قرآن کی آیات اس کی گواہ ہیں۔ البتہ بہت سے واقعات محرم میں پیش آئے، بہت سے حادثات بھی محرم میں پیش آئے۔ فرعون سے نجات محرم میں ملی، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرعون غرق محرم میں ہوا، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور 10 محرم میں ہوا، 10 محرم میں فرعون غرق ہوا، 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، اور اسی 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ روزہ رکھا عاشورے کا۔ یہ بھی کیا کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے۔ اور کربلا کا حادثہ بھی، سانحہ بھی ایک تاریخی روایت کے مطابق محرم میں پیش آیا، اور جس کی وجہ سے پیش آیا اللہ اس پر لعنتیں برسائے، اور جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان پر اس سے بھی زیادہ لعنتیں برسائے۔ تاریخی روایات اس کے علاوہ بھی ہیں کہ محرم میں نہیں، محرم بلکہ سفر میں واقع ہوا۔ انشاءاللہ محرم، یہ کربلا کب برپا ہوا تھا اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تاریخی روایت بہت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اللہ اکبر۔ اور مشہور یہ کہ نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ مدینے میں آ کے رکھا، نہیں 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 نہیں، نبی علیہ السلام 10 محرم کا روزہ مکے میں رکھا کرتے تھے، چونکہ دور جاہلیت میں بھی قریش مکہ کے ہاں عاشورہ کو بہت فضیلت حاصل تھی۔ قریش مکہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور 10 محرم کو ہی کعبے کو نیا غلاف چڑھاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 10 محرم کو فرعون سے نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا۔ لیکن مکے کے اندر جو ان کے اچھے کام ہوتے تھے، جو دین ابراہیمی کی باقیات تھیں قریش مکہ کے اندر، نبی علیہ السلام ان کو لیتے تھے، اور اسی کے مطابق آپ نے اس وقت حج بھی کیا۔ حج کی تفصیلات مکے میں تو نہیں آئی، ساری مدینے میں آئی ہیں، لیکن جس طرح حج کیا کرتے تھے اس طرح آپ نے حج کیا، اپنے آپ کو ہر آلودگی سے بچاتے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے مکے میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا،
مدینے میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا. وہ کیسے؟ جب آپ مدینے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو؟ تو یہود نے بتایا کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی, فرعون غرق ہوا, ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ روزہ رکھا. تو حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تم سے ہمارا زیادہ ہے. آپ نے پھر 10 محرم کا بھی روزہ رکھا. پھر آپ کو صحابہ نے کہا یہ ان سے مشابہت اختیار ہو رہی, ان سے ہم کوئی امتیازی شان رکھیں. آپ نے کہا آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن آپ آئندہ سال زندہ نہیں رہے اور اس دنیا سے کوچ کر کے اعلیٰ علیین عالم برزخ میں پہنچ گیا آپ کی روح مبارک. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے, نہیں تو 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے. لیکن علماء محققین کہتے ہیں کہ اب صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی درست ہے, کیونکہ 10 محرم کے ساتھ ملانا یہود سے مشابہت سے بچنے کے لیے تھا کہ یہود 10 کو صرف روزہ رکھتے تھے. اب یہود چونکہ سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے, لہذا مشابہت ختم ہو چکی ہے, لہذا 10 کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے. ویسے چلتے چلتے ایک بات بھی آ گئی, میں بھی کبھی کبھی کالر پہن لیتا ہوں, اکثر میرا بین ہی ہوتا ہے, تو بعض لوگ حیران ہو جاتے تھے کالر کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے, تھی بھی تو ختم ہو چکی ہے. یہ ایک میں نے آپ کو ویسے بتا دیا, ٹھیک ہے نا, کیا ایک بات ضمنی طور پر آ گئی تو بتا دی. کالر بڑے خوبی سے بڑے شوق سے آپ کالر والی قمیض پہن سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہت خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, کف نہیں پہننا, کالر نہیں پہننا, خاص قسم کے رنگ کے انہوں نے بھی پابندی لگا دی, یہ کپڑے نہیں پہننا, ٹنٹ کروا کے رکھنی, ٹن پہ ٹن. اسی ٹن کی وجہ سے بہت سے لوگ حفظ سے بھاگے ہیں, کتابوں سے بھاگے ہیں. اللہ ہدایت دے ایسے مولویوں اور قاریوں کو. ہم نے بھی بڑی ٹنڈیں کرائی ہیں بچپن میں, ٹن پہ ٹن بھاگتے تھے ہم کہ ٹن نہ ہو. پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ دین کا اصول نکال لیا, ٹن پہ ٹن. لا الہ الا اللہ. خیر, بات ہو رہی تھی متفق علیہ روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے کہ قریش مکہ قبل از اسلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. حضور بھی یہ روزہ رکھتے تھے. مدینے میں آپ نے 10 عاشورہ کا روزہ رکھا. مدینے میں آ کر آپ کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات عاشورہ کے دن ملی تھی. آپ نے پھر مدینے میں آ کر امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. مکے میں حکم نہیں دیا تھا, مدینے میں امت کو بھی حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں. اس لیے بہت سے ائمہ کے نزدیک عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا. جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کی روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. نفلی روزوں میں جس قدر 10 محرم کے روزے کا اہتمام نبی علیہ السلام فرماتے تھے, یہ بھی متفق علیہ حدیث مسلم اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نفلی روزوں کا اہتمام اللہ کے نبی فرماتے تھے, لیکن نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اہتمام آپ 10 محرم کے روزے کا کرتے تھے. جتنا 10 محرم کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی اور نفلی روزے کا اہتمام آپ نہیں فرماتے تھے. لا الہ الا اللہ. تو یہ احادیث بھی 10 محرم کے ساتھ ساتھ محرم کی فضیلت کو بھی عیاں کر دیتی ہیں. اب خواتین و حضرات, بات کو سمیٹتے ہوئے بات کرنے لگا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا, میں نے پہلے ہی آپ سے بات کی تھی, جو ہمارا عنوان ہے, سوال ہے کہ محرم کا احترام کربلا کی وجہ سے ہے یا قرآن کریم کی وجہ سے ہے. تو جواب آپ کو مل گیا کہ محرم کا احترام کربلا کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی اتنی زیادہ قرآن کریم کی عنایات اور اتنے زیادہ جملوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو ایک بات یاد رکھیے گا ضابطے کے طور پر, ایک ماہ کی دوسرے ماہ پر فضیلت, ایک مہینے کی دوسری مہینے پر فضیلت کسی کی ولادت کی وجہ سے نہیں ہوتی, کسی کی وفات کی وجہ سے نہیں ہوتی, کسی کو نجات ملنے کی وجہ سے نہیں ہوتی, اور کسی کے مصیبت کا شکار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی, بلکہ ایک مہینے کو دوسرے مہینے پر جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ خدائی حکم کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے ایک مقام کو دوسرے مقام پر فضیلت حاصل ہوتی ہے. عام جگہ ہے, عام جگہ سے کیا مسجد کی جگہ افضل نہیں؟ اسی طرح وہ مسجد جس میں جمعہ نہیں ہوتا اس سے جامع مسجد افضل نہیں؟ پھر جامع مسجد سے کیا مسجد اقصی افضل نہیں؟ کیا پھر مسجد اقصی سے مسجد نبوی افضل نہیں؟ کیا پھر مسجد نبوی سے مسجد حرام افضل نہیں؟ ایک مقام کو دوسرے مقام پر فضیلت حاصل کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ خدائی حکم کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی طرح ایک زمانے کو دوسرے زمانے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے
خدائی حکم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے رمضان ہے زمانہ، رمضان کے زمانے کو باقی 11 مہینوں کے زمانے پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول کو رسول پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، نبی کو نبی پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہمارے نبی کو تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں ایک مہینے کو بھی دوسرے مہینے پر فضیلت حاصل ہوتی خدائی حکم کی وجہ سے، ولادت، وفات، نجات یا مصیبت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ وگرنہ اگر کسی کی ولادت یا وفات کی وجہ سے کہ ایک مہینے کو دوسرے مہینے پر فضیلت حاصل ہوتی تو خدا کی قسم، اللہ ذوالجلال کی قسم، واللہ العظیم ثم اللہ العظیم، محرم سے زیادہ فضیلت کا حقدار ربیع الاول تھا۔ وہ ربیع الاول جس میں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، وہ ربیع الاول جس میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ تو پھر فضیلت یوں حاصل ہوتی کہ یہ مہینہ سب سے زیادہ خوشی والا مہینہ ہوتا کیونکہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، یا یہ مہینہ سب سے زیادہ سوگ والا، سب سے زیادہ ماتم والا مہینہ ہوتا کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ تو ولادت یا وفات یا مصیبت یا نجات کی وجہ سے ایک مہینے کو دوسرے مہینے پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی، وگرنہ اس کا حقدار محرم نہیں تھا، ربیع الاول تھا۔ پوری امت ذبح ہو جائے، ذبح، اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کی وفات کا جو صدمہ ہے وہ بھاری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، پھر کہنے لگا ہوں، کان کھول کے سن لیں، پوری امت کن چھری سے ذبح ہو جائے بلکہ الٹی ذبح ہو جائے، اس کا اتنا صدمہ نہیں ہے جتنا صدمہ خود نبی علیہ السلام کی وفات کا ہے۔ پوری امت ذبح ہو جائے اس کا اتنا صدمہ نہیں ہے جتنا صدمہ ایک نبی کے ذبح ہونے کا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو کسی کی ولادت یا وفات یا نجات یا مصیبت کی وجہ سے ایک مہینے کو دوسرے مہینے پر فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ اگر یہ ایک مہینے کو دوسرے مہینے پر فضیلت حاصل ہوتی خوشی یا غمی کے حوالے سے تو ربیع الاول محرم سے زیادہ حقدار تھا۔ ہم ربیع الاول میں رمضان سے بھی زیادہ خوشی مناتے، ربیع الاول میں رمضان سے بھی زیادہ عبادت کرتے کہ اس پہ سب سے زیادہ ثواب ہے عبادت کرنے کا، سب سے زیادہ ہم نے خوشی منانی کیونکہ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ نہیں، ربیع الاول کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ یا ہم ربیع الاول کو سوگ کا مہینہ بناتے کہ اس مہینے میں ہمارے نبی کی وفات ہوئی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کو سوگ کا مہینہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کو وہ فضیلت عطا نہیں کی کہ وہ رمضان سے بڑھ جائے۔ ربیع الاول کو نہ رمضان کی فضیلت حاصل ہے، نہ 4 مہینوں جو عزت و احترام والے ہیں، ذوالحجہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، نہ 4 مہینوں والی فضیلت ربیع الاول کو حاصل ہے، نہ رمضان والی فضیلت ربیع الاول کو حاصل ہے۔ اور وہ قاعدہ کلی ہے جو انسانی ساختہ جو ہم نے بنایا ہے کہ کسی پر مصیبت آ جائے تو وہ مہینہ زیادہ احترام والا ہو جائے، اگر یہ کلیہ اللہ کے ہاں ہوتا تو محرم سے زیادہ خدا کی قسم ربیع الاول حقدار تھا کہ ہم اس میں سوگ بناتے، ہم اس میں ماتم کرتے اگر ماتم جائز ہوتا، ہم اس میں نوحہ کرتے اگر نوحہ جائز ہوتا، ہم اپنے غریبان چاک کرتے اللہ کے نبی کے موت کی صدمے کی وجہ سے اگر یہ غریبان چاک کرنا جائز ہوتا، ہم اپنے رخسار پیٹتے محرم ربیع الاول میں کہ ہمارے نبی فوت ہوئے، اگر رخسار پیٹنا جائز ہوتا، ہم واہ ولا کرتے، نوحہ کرتے، جاہلیت کی پکارتے ربیع الاول میں کہ ہمارے نبی فوت ہوئے ہیں۔ اگر یہ جاہلیت کی طرح نوحہ کرنا، واہ ولا کرنا جائز ہوتا، لیکن یہ نوحہ کرنا جائز نہیں، یہ واہ ولا کرنا جائز نہیں، یہ میت پر شور و غوغا، چیخ و پکار کرنا جائز نہیں۔ اور مہینے کی فضیلت کا تعلق نہ ولادت سے ہے، نہ وفات سے ہے، نہ مصیبت سے ہے، نہ نجات سے ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب ربیع الاول سے نہیں تو محرم سے کیسے ہو سکتا بھائی؟ اگر ربیع الاول سے نہیں جس پہ سب سے بڑی خوشی بھی آئی، سب سے بڑا سوگ بھی آیا، اگر ربیع الاول سوگ کا مہینہ نہیں تو، اور سوگ کا مہینہ نہیں اور سوگ اور اس کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل نہیں تو محرم کو کیسے ہو سکتا؟ پھر کربلا تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بہت بعد کا واقعہ ہے، جب وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا تھا، وحی بند ہو چکی تھی، دین ختم ہو چکا تھا، جتنا دین تھا وہ مکمل، ختم مطلب مکمل، دین مکمل ہو چکا تھا۔ اب تو کسی اور چیز کی فضیلت نہیں آ سکتی، جو فضیلت آ گئی، جو محرم کی فضیلت قرآن میں پہلے سے وہی کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو محرم کی فضیلت اور احترام کا تعلق
کربلا سے نہیں ہے، وگرنہ وہ انبیاء جو جن مہینوں میں قتل ہوئے ہیں وہ زیادہ حقدار تھے کہ ہم اس میں سوگ مناتے، ماتم کرتے، نوحہ کرتے، زنجیر زنی کرتے اگر یہ چیزیں جائز ہوتی۔ کیا بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل نہیں کیا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، سمجھائی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا یہ ہیں سوگ کے مہینے جس میں میرے نبی شہید ہوئے ہیں۔ امام نبی سے بڑا تو نہیں ہوتا، امام کو نبی سے بڑا ماننا، امام نبی سے بڑا تو نہیں ہوتا، امامت کو نبوت سے بڑا ماننا یہ کفر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خواتین و حضرات، قرآن کی آیات سے، احادیث سے اور عقلی دلائل سے آپ کے سامنے یہ بات کھل کے آ گئی اور اس سوال کا جواب کھل کے آ گیا کہ محرم کا احترام، محرم کی عظمت کربلا کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ کربلا بہت بڑا حادثہ ہے اور جس نے یہ کربلا کا ثانیہ برپا کیا اللہ اس پر لعنتیں برسائے۔ یہی وہ منافقین ہیں جنہوں نے خطوط لکھے، جنہوں نے کوفہ بلایا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے وفائی کی، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہماری آگے جا کے بات ہوگی، چونکہ اہل سنت بہت سی چیزوں میں اہل تشیع کا رنگ لیتے ہیں، تو اس لیے ہم نے پہلے اہل سنت کے حوالے سے ان کی صفائی کی کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو اپنی اوقات میں رکھیں، اپنی حدود میں رکھیں، اپنے اوپر تشیع کا رنگ نہ چڑھائیں۔ آج کی اس سوال کا جواب تو آ گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہ بتائیں گے، اس نشست میں تو یہ بتا دیا کہ کربلا کی عظمت، محرم کی عظمت کربلا کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن کی وجہ سے۔ کربلا کا سہانیہ خود بہت بڑا شدید ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پر بات کریں گے کہ چونکہ محرم کی عظمت قرآن سے ثابت ہے تو محرم کی عظمت کو پامال کس نے کیا ہے، یہ بھی ہم قرآن کریم انہی سورہ توبہ 36-37 آیت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا